اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 18ویں دعا۔ جب کوئی مصیبت برطرف ہوتی یا کوئی حاجت پوری ہوتی، امام زین العابدین علیہ السلام دعا فرماتے: اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے بہترین فیصلے پر اور اس بات پر کہ تو نے بلاؤں کا رخ مجھ سے موڑ دیا۔ تو میرا حصہ اپنی رحمت میں سے صرف اس دنیاوی تندرستی میں منحصر نہ کر دے کہ میں اپنی اس پسندیدہ چیز کی وجہ سے آخرت کی سعادتوں سے محروم رہوں، اور دوسرا میری ناپسندیدہ چیز کی وجہ سے خوشبختی و سعادت حاصل کر لے جائے۔ اگر یہ تندرستی کہ جس میں دن گزار رہے ہیں یا رات بسر کی ہے کسی لازوال مصیبت کا پیش خیمہ اور کسی دائمی وبال کی تمہید بن جائے، تو جس کو تو نے مؤخر کیا ہے، دور کیا ہے، اسے مقدم کر دے، اور جس صحت کو تو نے مؤخر کیا ہے اسے نزدیک کر دے، کیونکہ جس چیز کا نتیجہ فنا ہو وہ زیادہ نہیں رہ سکتی، اور جس کا انجام بقا ہو وہ کم نہیں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ دنیا کے مصائب، آلام، ابدی عیش و عشرت، یہ خداوند عالم اپنے مخصوص بندوں کو مبتلا دیکھنا چاہتا ہے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے: خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے انہیں مصیبت و بلا میں مبتلا کر لیتا ہے، اور جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس قدر اسے رنج اور مصیبت زیادہ سہنی پڑتی۔ اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت میں انبیاء مبتلا ہوتے ہیں، پھر اوصیاء، پھر ترتیب کے ساتھ دوسرے لوگ جو خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر اکرم کا بھی ارشاد ہے کہ بڑی مصیبت کی جزا بھی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ جب کسی بندے کو اپنی محبت کا مرکز بناتا ہے تو اسے سختیوں سے آزماتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی صلاحیت ہے، اور اگر وہ ذات پروردگار کے حضور اس مصیبت میں، اس پریشانی، امتحان میں صبر اور تحمل کرتا ہے تو ذات پروردگار اس کے دنیا اور آخرت میں درجات بلند کر دیتا ہے۔